بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ۔ یاد رہے کہ یہ ولاگ اور ایسے آنے والے مضامین جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیے گئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ ولاگ کا عنوان ہے حال کے سازشی۔ سازش کا کاروبار ازل سے ہی خوب چمکا ہوا ہے۔ یہ ایسا کاروبار ہے جس کی ایجنسی لینے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی یا درخواست نہیں دینی پڑتی، اور نہ ہی کوئی خاص وردی پہننی پڑتی ہے، البتہ ڈبل رول ضرور پلے کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ اندر کے پلید اور کالے انسان کو سفید روپ دے کر سامنے کے فریق کی آنکھوں میں چاپلوسی اور ہمدردی کی مرچیں ڈالنی ہوتی ہیں، اور یوں ساون کے اندھے نہیں بلکہ چاپلوسی کے اندھے کو آنکھیں بند کرتے ہی ہر طرف کامیابی ہی کامیابی کے سبز جھنڈے گڑے دکھائی دیتے ہیں۔ ماسوائے چاپلوسوں کے ساری کی ساری دنیا اپنی مخالف نظر آتی ہے۔ چاپلوسی کی یہ مرچیں جہاں آنکھوں کو کھیرا کر دیتی ہیں، وہاں یہ انسان کو کچھ خمار اور نشہ بھی دیتی ہیں، اور یہ خمار اور نشہ اس وقت اترتا ہے جب ہنڈیا چوراہے میں پھوٹتی ہے اور انسان اپنے آپ کو نہ صرف اکیلا پاتا ہے بلکہ کیے گئے اعمال پر شرمندگی اور ندامت کے احساس سے ڈوبتا جاتا ہے، لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ یوں یہ بیچارہ انجان چاپلوسوں کی چالوں اور جال میں پھنس کر بے موت مارا جاتا ہے۔ دیکھیے انہوں نے ملک سے جمہوریت کے نوزائیدہ پودے کو کیسے جڑ سے اکھیڑا کہ وہ بعد میں پھلا پھولا ہی نہیں، کیسے خواجہ ناظم الدین کو فارغ کیا، پاکستان کو دو لخت کرنے کی سازش کی پہلی اینٹ رکھی۔ وہ برطرفی کے بعد جب واپس لوٹے تو مولانا بھاشانی اور قرارداد پاکستان پیش کرنے والے شیر بنگال مولانا فضل حق نے، جو کہ خدا کے فضل سے غدار کیے جا چکے تھے، ایک جلسہ عام میں کہا کہ اگر ہم سے یہی سلوک روا رکھا گیا تو ہمارا پاکستان میں رہنا اور اکٹھے چلنا مشکل ہو جائے گا۔ صحیح کہا۔ ہم نے کیسے شیخ مجیب الرحمان کی اکثریت کو بھی قبول نہ کیا، اور اس کا کیا پھل پایا؟ مولوی تزویر الدین کیس میں جسٹس منیر کا رول اور ان کا تاریخی فیصلہ اور ایسے فیصلوں کی بے شمار دفعہ تقلید سب کسی سازشی گروہ کی سرگرمیوں کا نتیجہ تھا، اور پھر ایک نیم مردہ فالج زدہ بیوروکریٹ کو لا کر گورنر جنرل بنایا گیا، اور کمزور و بے اختیار وزیر اعظم لائے گئے جو ہر وقت گورنر جنرل کی کار کے دروازے کھولتے اور قوم کی تقدیر بند کرتے رہے۔ انہوں نے اسکندر مرزا کو گورنر جنرل سے لڑوایا، ایوب خان کو اسکندر مرزا سے بڑھوایا، اور پھر گورنر امیر محمد خان جیسے اعلیٰ منتظم کو چلتا کروایا۔ بعد ازاں ایوب کے خلاف بھٹو کو بھڑکایا، جے رحیم، شیخ رشید، ڈاکٹر مبشر اور کھر کو آپس میں لڑوا دیا۔ جنرل ضیاء الحق سے جنرل چشتی کی کشتی کو جلوایا، جنرل فضل حق کو بے حق مروایا، جنیجو کا جھٹکا کروایا، اور جنرل ضیاء کا ہوائی حادثہ کروایا۔ بابا کو لایا گیا اور بی بی اور بابو کو فارغ کروایا گیا۔ یہ سب خفیہ ہاتھ اور سرگوشی میں بات کرنے والے کون تھے؟ طریقہ واردات کی ایک مثال، جنرل ایچ ایم انصاری جب پی او ڈبلیو ہوئے تو پہلی دفعہ کلف لگی وردی سے باہر آ کر ان کو ہوش آیا کہ ملک کیا ہے، ملک کی عصمت اور عظمت کیا ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی عظمت رفتہ کیا تھی۔
جس سے جنرل نیازی صاحب بے خبر تھے۔ شنید ہے کہ جنرل انصاری صاحب نے دوران قید ہی قرآن شریف حفظ کیا، ماشاءاللہ، اور اللہ سے لو لگائی، جس سے ظاہر باطن کی پہچان ہوئی۔ قید سے رہائی اور وطن واپسی کے کچھ دیر بعد LDA کے سربراہ مقرر ہوئے اور گورنر پنجاب جنرل غلام جیلانی خان مرحوم، جنہوں نے لاہور کو سنوارنے اور اس کے اجڑے حسن کو بے شمار پارک بنوا کر بحال کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا، کے ساتھ خصوصی تعلقات کی بنا پر اپنے ادارے کے ایک بااثر سربراہ کے طور پر ابھرے۔ کچھ دشمن کی قید نے آنکھیں کھولی تھیں، کچھ وطن کی محبت کا جذبہ تھا، کچھ اپنے ادارے کو نیک نامی دلانے اور عوام کے دکھ کا احساس جس کا مداوع کرنے کی ٹھانی، اور سب سے پہلے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے کہ پٹی نہ صرف ہٹائی بلکہ دفتر کے باہر میز لگا کر بیٹھنے لگے۔ ان کا یہ عمل کرپٹ عملے اور افسران بالا کے لیے اچنبھا تھا اور عوام کے لیے حیرت۔ عام لوگوں کے کام جنرل صاحب تک پہنچے آسانی سے ہونے لگے۔ اکا دکا افسران کی شکایات کے پیش نظر گوشمالی اور کچھ کی کھچائی ہونے لگی۔ یوں رشوت کا بازار گرم رکھنا تو دور کی بات ہے، عملے کو نوکری کے لالے پڑ گئے۔ اصلوں کے بگڑے لوگوں کو بھلا یہ کیسے قبول تھا؟ جنرل صاحب کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ ایک خاص ٹھیکیدار گروپ نے ان کی آنکھوں میں چاپلوسی کی مرچیں ڈالیں، انہیں بابا لاہور کا خطاب دے ڈالا اور بعد میں کبھی ان کی آرا مشین کا رخ تک نہ کیا۔ ہاں، تو ہم عرض کر رہے تھے کہ بیچارہ اکیلا جنرل انصاری کیا کر سکتا تھا جہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا۔ عوامی کچہری لگانے کا خیال ظاہر کرنے پر عملے نے انہیں لوگوں کے بدتمیز ہونے سے ڈرایا اور سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ آپ لوگوں کو ڈائریکٹ نہ ملے، یہ بے ادب اور بدتمیز ہوتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ پھر ہنگاموں اور مظاہروں کا بہکاوا دیا اور پھر آخرکار مختلف قوانین کی خلاف ورزی سے خوف زدہ کیا، لیکن وہ مرد قلندر اپنی ڈگر پر چلتا رہا۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا تھا انتظار۔ جنرل صاحب جو کہ سخت محنت، انتہائی لگن اور دیانت کو اپنا معیار بنائے ہوئے تھے، اور ان کو جنرل جیلانی گورنر پنجاب کی دوستی اور سرپرستی کا ذوق اور مان بھی تھا، خدا کا کرنا کیا ہوا کہ انہی دنوں انہوں نے کچھ خرچے اپنے ثوابدیدی اختیارات کے تحت کر دیے، جس پر اس وقت کے ڈپٹی چیئرمین صوبائی پلاننگ کمیشن نے ان کی جواب طلبی کر لی۔ اس مقام پر سازشی طبقہ ہمیشہ باہمی مشورے سے دو گروپوں میں تقسیم ہوا۔ ایک نے مشترکہ پلاننگ کے پیش نظر جنرل انصاری کو جذباتی کر دیا کہ جنرل صاحب یہ خرچے آپ نے شہر کی بہتری کے لیے کیے ہیں، کوئی اپنے گھر تو نہیں لے گئے؟ پھر ویسے بھی جنرل جیلانی کے گورنر ہوتے ہوئے ان کی یہ مجال کہ آپ سے پوچھیں۔ ہمارے خیال میں اس سلسلے میں آپ کو اپنا استعفیٰ پیش کر دینا چاہیے، جو جب گورنر صاحب کے سامنے پیش ہوگا تو قبول تو انہوں نے کرنا نہیں، وہ آپ کو بلوائیں گے تو آپ ان کو ساری صورتحال واضح کر دیں کہ یہ لوگ آپ کو چلنے نہیں دے رہے۔ بس پھر کیا گورنر صاحب ہوں گے اور یہ لوگ ایسے سیدھے ہوں گے کہ پھر کبھی آپ کی طرف رخ تو کیا آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ جنرل انصاری، جن کو خدا نے بصیرت تو بہت دی تھی، وہ سپاہی ہوتے ہوئے دشمن کی چال سمجھ جاتے تھے، اپنے دشمنوں کی چاپلوسانہ چال سے مات کھا گئے اور جذباتی ہو کر استعفیٰ دے دیا۔ اللہ! اب کام شروع ہوا اور دوسرے گروپ کا۔ انہوں نے جنرل جیلانی کو بتایا کہ بلکہ پڑھایا کہ جناب، مانا کہ آپ بہت مہربان دوست ہیں، لیکن جنرل انصاری کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو آپ کو مل کر بتایا جا سکتا تھا، لیکن ان میں اکڑ کچھ زیادہ ہی آ گئی ہے کہ آپ سے ملنا ہی
درخور اتنا نہیں سمجھا۔ جناب آپ ہی فیصلہ کریں ویسے۔ اور جنرل جیلانی نے بابا لاہور کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ انا للہ۔ بعد میں حالات واضح ہونے پر دونوں ہکا بکا رہ گئے، لیکن تب تک چڑیاں کھیت چک چکی تھیں۔ لہذا آج سے ہمارا نعرہ ہے چاپلوسی زندہ باد، سازشی زندہ باد، بااصول لوگ مرد آباد۔ بلڈ پیپل، فار بلڈنگ یو نیڈ ٹائم، ڈونٹ بریک، ٹو بریک نو ٹائم ریکوائرڈ۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا حال کے سازشی۔ اسے جناب محمد سلیم بٹ کی کتاب رقص دیوانگی سے لیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، اور اگر وہ پسند کریں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ایسے معلوماتی اور دلچسپ پروگرام ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔